بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پیدر پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے قبائلی علاقے جو پہلے قبائلی علاقے تھے، اور پھر اس کے اوپر کچھ تحقیقات وغیرہ جب ہوئیں تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محیط یوسف صاحب نے یہ کہا کہ آج بھی افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے کھل کے بات نہیں کی۔ در حقیقت افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہو ہی رہی ہے، ایران کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، اور ایران میں حکومتی سطح پہ تو غالباً یہ پالیسی نہیں، لیکن کچھ عناصر لوکلی آپ کہہ لیجئے وہ اس کھیل میں شریک ہیں۔ وہ ان کے انٹیلیجنس کے بھی ہو سکتے ہیں یا لوور لیول کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ان علاقوں میں بھارت کا انفلوئنس، جیسے چابہار کا علاقہ ہے، اور چابہار سے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ اب میں اس ویڈیو میں جو واقعات ہوئے اور جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سیکیور کرنے کی، اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی واضح طور پہ دو چیزیں کہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ چائنیز انجینئرز جو بھی یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آئے مہمان ہیں، اور مہمان نوازی تو آپ کرتے ہیں، لیکن مہمان کا تحفظ کرنا بھی آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ لہذا اس کے معاملے میں قواعد و ضوابط بھی طے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہیں ان کو بھی ریویو کیا گیا، اور سیکیورٹی امپروو کرنے کے بارے میں بات ہوئی۔ اس میں کافی سارے سٹیپس لیے۔ دوسری بات جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہی وہ یہ انہوں نے کہا کہ بھارت اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، جو کہ جتنے بھی یہ ٹیررزم ہو رہا ہے سی پیک کے خلاف، اس کی فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بھارت کے نیٹ ورک موجود ہیں، ایران کے تھرو بھی۔ اگر افغانستان میں کوئی پیسہ بھجوانا ہے تو ایران کے تھرو جا سکتا ہے، اور جاتا ہوگا۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے تھے باہر سے، یورپ سے، وہ بھارتی سفارت خانے اور ان میں وہ لوگ جو کہ یہ کام کر رہے تھے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے واضح طور پہ کہا کہ یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو روکے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دن پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ گئے، میرا خیال ہے 2 دن پہلے کی بات ہے، افغانستان گئے، اور تفصیلی اس موضوع پہ بات ہوئی۔ افغان لیڈرشپ نے مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب افغان حکومت طالبان کے پاس آئی تو اس وقت پاکستان میں ہر کسی نے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ جو باہر کی قوتیں جو پراکسیز استعمال کر رہی تھیں پاکستان کے خلاف، ان کے لیے اب مشکل ہوگا کہ وہ وہاں پہ اپنی پراکسیز کی فنڈنگ کریں اور ان کو چلائیں۔ لیکن یہ سلسلہ جب تک خود روکا نہ جائے پوری طرح، وہ رکتا نہیں، اور اس میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ افغان حکومت اسٹیج پہ اوپر کمزور ہے، وہاں پہ زیادہ تر مسئلہ خوراک کا، دوائیوں کا، تنخواہوں کا، یہ پرابلمز ہیں جو کہ زیادہ بڑی ہیں، اور ان کی وجہ سے عوام میں کافی ساری وہاں پہ بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم افغان طالبان کو، ان کی حکومت کو ہم بلا وجہ پریشرائز کریں، لیکن جب واقعات بڑھتے گئے تو پھر یہ سوچا گیا کہ ان کو بتا دینا یا ان کو کم از کم وارننگ دینی یہ ضروری ہے۔ اب اس وارننگ میں ان کو واضح طور پہ بتایا کہ چائنا کا بھی یہی کنسرن اور پاکستان کا بھی۔ اب وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں، لازماً اس موضوع پہ بات ہوگی، اور یہ کنسرن یہ ہے کہ جو قوتیں اس خطے کو، پاکستان اور افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ان کا مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ اس کو ڈیسٹیبلائز نہ کر سکیں۔
اسی طرح جو سی پیک ہے اس کی سیکورٹی چائنا کا بھی کنسرن ہے، پاکستان کا بھی کنسرن ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کی سیکورٹی کو زیادہ مضبوط کیا جائے۔ اب جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، آپ دیکھیے کہ کس طرح اس پہ بھارت یا اس کے ایجنٹس کس طرح کام کر رہے ہیں، اور جو ایران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکے۔ پہلے تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک جس میں 11 لوگ تھے، یہ ایران سے ہی چلایا جا رہا تھا، پاکستانی سارے تھے 11 کے 11، وہ کراچی میں پکڑے گئے۔ اس نیٹ ورک کو نہ صرف نیوٹرلائز کیا گیا بلکہ اس کے مقاصد اور اس میں جو کچھ بھی آج دن تک کیا گیا وہ سارا کچھ اگلوایا گیا، کچھ اور اگلوایا جائے گا، لیکن اس پہ بڑا سختی سے کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سیکورٹی ایجنسیز نے آج ہی ایک ریڈ کر کے گوادر میں ایک دہشت گرد کو اریسٹ کیا، اور اس سے بہت بڑی مقدار میں گولہ بارود آپ کہہ لیجیے یا بارود کہہ لیں، کہ بارود، ڈیٹونیٹرز وغیرہ یہ چیزیں برآمد ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنا چاہتا تھا جس سے کہ گوادر میں تباہی مچے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کیش کا واقعہ ہوا اور بھی واقعات وہاں پہ، لیکن سب کا تعلق جو ہے وہ ایران کی سرزمین سے ہے۔ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ ابھی تک فینس مکمل نہیں ہوئی، وہ بنی نہیں، بہت تھوڑی بنی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایران کی سرزمین اگر استعمال ہو رہی ہے، اگر حکومت اس میں شریک نہیں بھی، تو تب بھی کیا یہ ایران کی ذمہ داری نہیں کہ ان کی سرزمین سے ایسے واقعات نہ ہوں؟ ایک طرف تو حکومت پاکستان کو بڑا سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، ایرانی حکومت سے بات کرنی چاہیے کہ ایک برادر ملک کی سرزمین سے اگر اس طرح کا کوئی کام ہو تو وہ پاکستان کے مفادات میں تو بالکل نہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹلی مسلمان ممالک کے مفاد میں بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی ایران کا عرب ممالک کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا ہے جہاں یہ بہت بڑی تباہی کر چکے ہیں۔ ابھی تک 6 سال سے یمن کی جنگ ہو رہی ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، مغربی دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور اگر اس میں مزید ڈیٹیریشن آئے اور ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی خراب ہو جائیں تو آپ سوچئے کہ خطے میں کتنی بڑی بربادی ہو سکتی ہے، اس سے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہو سکتا ہے ایران چابہار کو پروموٹ کر رہا ہو اور اس وقت پہ ان کی خواہش ہو کہ گوادر نہ بنے، لیکن جب چائنا کے ساتھ انہوں نے آگے 25 سال کا ایک ایگریمنٹ کر لیا جس کی وجہ سے چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ کرے گا، اور یہ چیزیں جو ابھی ان کے فائنل ایگریمنٹ بھی طے ہو گئے، تو پھر اس صورت میں تو چابہار اور گوادر یہ آپس میں ایک طرح کی سسٹر پورٹس بن جاتی ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کوآرڈینیشن کی جائے، اور جو مدت رہ گئی ہے، کیونکہ یہ 2 سال کے لیے بھارت کو یہ پورٹ دی گئی تھی چلانے کے لیے، یہ میرا خیال ہے چائنا کو بھی اور ایران کو بھی سوچنا چاہیے اس پورٹ کا جتنا بھی آگے اس کی آپریشنز کرنے ہیں وہ ایرانیوں کو خود کرنے چاہیے، اور بھارت سے یہ ساری چیز لے لینی چاہیے، کیونکہ اگر بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو اس کا رستہ روکنا ضروری ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم نے جو بھی سی پیک کے ڈیفنس کے لیے جو بات چیت کی، اس میں ایک چیز جو یہاں پہ واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس ڈیفنس میں اگر یہ سوچا جائے کہ صرف پاکستان اکیلے کر رہا ہے تو نہیں، چائنا اس میں پوری طرح دلچسپی رہ رہا ہے اس کی کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دفاع جو ہے یہ اور مضبوط اور مربوط ہو جائے گا۔ فنڈنگ روکنے کے لیے بھارت کی طرف سے جو فنڈنگ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کو چیک کرنا ہوگا، وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فنڈنگ جو ہے یہ آئندہ اس کو کس طرح روکا جائے۔ ہمارے پاس بالکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ بھارت کی لگاتار کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ کو خراب کرے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی سی پیک ہے، جس کو وہ خراب کرے تو ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک سے جو پاکستان کو معاشی فائدے ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی افغانستان کے معاملے میں چونکہ ہم طے کر چکے ہیں، ان کے ساتھ بات ہو گئی طالبان کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی،
تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ جو وعدہ انہوں نے کیا اس پہ وہ پورے اترتے ہیں۔ ہمیں ایک میکنزم چائنیز کے لیے بھی تیار کیا ہے جو کہ ایران کے ساتھ ہمیں طے کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے یہ ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ سارا سلسلہ افغانستان کی طرف۔ سو طالبان سے بھی اور ایران سے، دونوں سے تعاون کی ضرورت ہے۔ ایران کا تو لازماً گوادر سائڈ پہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، لیکن کوئٹہ سائڈ پہ اگر ہم اپنے سائڈ پہ دیکھیں تو ادھر افغانستان سے جو روابط ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں سی پیک کو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ افغانستان اس طرف مدد کرے اور پھر ہم اس سی پیک کو افغانستان کے اندر ایکسٹینڈ کریں۔ اس کی سیکیورٹی بھی طالبان کو ذمہ داری لینی ہوگی تاکہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہم سینٹرل ایشیا کی طرف لے کے جائیں۔ یہ وہ ابھی پلان ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ ابھی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید توجہ دی جائے گی، اور امید ہے کہ یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے مغربی دنیا کا، میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مغربی دنیا کے بعض ممالک وہ شاید سی پیک سے اتنے خائف نہیں ہیں جس طرح اٹلی وغیرہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے، اور یہ اگر وہ وہاں پہ یہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ لے آتے ہیں، اسی طرح سعودی عربیہ وغیرہ وہ بھی تیار ہوں گے، تو اگر یہ انویسٹمنٹ بعض ملکوں کی آ جاتی ہے تو یہ امپریشن ختم ہو جائے گا کہ پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ صرف اور صرف چائنا کے لیے ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی یہ اپنی بھی مجبوری ہے کہ وہ سی پیک کو جتنی وسعت دے سکتے ہیں دیں تاکہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کہ ہمیں فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سیکیورٹی سچویشن میرا اپنا اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امپروو کرے گی، اور لگتا یہی ہے کہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ناکام ہوئے ان کی غلط شرائط کی وجہ سے، ان کا ایفیکٹ بالکل زائل ہو جائے گا، اور افغان طالبان اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ دوسری طرف ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کانشیس ہوگی اس چیز کی، اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے بھرپور طریقے سے یہ کیس ان کے ساتھ اٹھایا۔ توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ بھی مسائل ہوں، کچھ بھی حالات ہوں، پاکستان اپنا سی پیک مکمل کر کے رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔